السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی سائفر کیس میں جیل کے اندر ٹرائل کی اپیل جزوی طور پر منظور کر لی ہے۔ جج کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے، جبکہ جیل کے اندر ٹرائل کے 29 اگست کے بعد کے سارے نوٹیفیکیشنز کا عدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب تک جو ٹرائل ہوا ہے سارا نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا طریقہ کار درست نہیں تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ جیل میں ٹرائل ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جو جیل میں ٹرائل کے لیے طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر احمد خان صاحب اور نسیم صدیقی صاحب۔ نسیم صدیقی صاحب، تحریک انصاف نے اس کو انصاف کی فتح قرار دیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سائفر کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا اور یہ واقعی تحریک انصاف کی فتح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مزمل صاحب۔ دیکھیں، تحریک انصاف کی فتح تو نہیں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف ضرور ملا ہے، اور کورٹس کے اوپر جس طرح وہ دہشت اندازی کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں کورٹس ان کے حق میں بھی فیصلہ دے رہے ہیں اور حق اور ناحق کی بات نہیں ہوتی۔ کورٹس میں جو ہوتا ہے انہوں نے سارے جو گواہ ہوتے ہیں، جو تمام ثبوت ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر انہوں نے جج صاحب نے سمجھا ہے کہ جو ابھی تک کی کارروائی تھی وہ کالعدم قرار دی جائے تو ٹھیک ہے، یہ ایک تھوڑا سا وقتی طور پہ ریلیف ضرور ملا، لیکن ڈیفینیٹلی جب ایک کیس ہے سائفر کا وہ آگے چلے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، تقریباً 150 کے قریب تو کیسز ہیں، تو میرے خیال سے کوئی ان کو جلدی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر بیچ میں کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف ملتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ اور پاکستان میں اس وقت مسئلہ بھی یہی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور جب آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، رول آف لا ہوگا، تو میرے خیال سے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ جی مزمل صاحب۔ عامر صاحب، جیل ٹرائل کا راستہ بند ہو گیا ہے یا آگے بھی آپ کو لگتا ہے ٹرائل جیل میں ہی ہوگا؟ ٹیکنیکل گراؤنڈز کو ٹھیک کر لے گی گورنمنٹ، لیکن کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کہیں کہ جیل ٹرائل نہیں ہوگا۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال میں اب جیل ٹرائل نہیں ہوگا، اوپن کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی رستہ بند ہوا ہے یا کوئی نیا رستہ کھلا ہے اور حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی بند ہو گیا ہے۔ یہ محض ایک، اور یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مجھے اس کے اوپر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ پروسیجر سائڈ، جو قانون کی جو پروسیجر سائڈ ہوتی ہے، اس کو آپ انداز کرتے ہیں، اس کو آپ نظر انداز کرتے ہیں اور خاص مسرتوں کے تحت مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ جاری کسی بھی اوپر، تو ہاں وہ مقدمہ جو ہے وہ بڑی شفافیت سے اس کے بعد سنا بھی جائے اور اس کے اندر فیصلہ جو ہے وہ بھی بالکل قانونی بنیادوں کے اوپر کیا جائے، پھر بھی اس مقدمے کی جو صحت ہے وہ کٹائی میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ چانس مل گیا ہے اس کو، جو ان کی کوتاہیاں تھیں پہلے اور جو پروسیجرل چیزیں انہوں نے نہیں فالو کی تھیں جیل ٹرائل کے لیے، اب ان کو فالو کر لیں۔ اور میں کیوں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئے دروازے کھلے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کہ دیکھیں جیل ٹرائل میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا یا کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرائل شفاف نہیں ہوتا، اس کو شفاف بنانے کے بھی بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں۔ اور جیل میں یہ ٹرائل کرنے کا جو حکومتی موقف ہے، اس کے علاوہ دیکھیں پی ٹی آئی کی اپنی تاریخ اور عمران خان کی جو عدالتوں میں آنے کی اپنی تاریخ ہے۔ نسیم صاحب، عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود ہی اپنی سیکیورٹی کو اتنا بڑا ہوا بنایا ہے کہ اب جیل میں ٹرائل کی بہت بڑی ٹھوس وجہ انہوں نے خود پلیٹ میں رکھ کر حکومت کو دے دی ہوئی ہے، لہذا وہ خود ہی اپنے ٹریپ میں سیکیورٹی کے پھنس گئے ہیں، لہذا دوبارہ بھی جیل ٹرائل ہی ہوگا۔ دیکھیں، جس طرح ابھی عامر بھائی نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ جو کمی بیشی تھی کیس میں وہ کمپلیٹ کر لے گی اور دوبارہ یہ کیس اس طرح شروع ہو جائے گا، تو حکومت کی تو میرے خیال سے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جدھر سے تمام کیسز آ رہے ہیں، تمام چیزیں اوریجنیٹ ہو رہی ہیں، نگران گورنمنٹ تو موجود ہی نہیں تھی نا اس وقت تمام جب بھی معاملات ہوئے، تو بہرحال اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ جو ریلیف ملتا ہے یہ تھوڑی سی بریدنگ سپیس
होती है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, थोड़ा सा दिखाना होता है, देखें जी रिलीफ भी तो दिया नहीं होता, जिस तरह आपने देखा जी जमानत दे देते हैं, उसको फिर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये साइड बाय साइड गुड कॉप और बैड कॉप वाली जो मामलात है, ये इसी तरह चलते रहते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, सिर्फ पीटीआई चेयरमैन की बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी इदारे जो हमारी पुलिस है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, कोई भी हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो उनका काम है। हाँ, लेकिन एक जगह बड़ा मसला आ जाता है, जब लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो फिर उसकी सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी अदालतों में पेश होते थे, लेकिन उनके साथ चंद एक कारकुनान, बहुत कम लोग उनके साथ आया करते थे। यही चीज़ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी थी। लेकिन जब चेयरमैन पीटीआई अदालत के लिए जाते थे या किसी केस के लिए, तो एक अवाम का बहुत बड़ा हुजूम जो है वो उनके साथ होता था और वहाँ पे सिक्योरिटी के खतरात बिल्कुल लाक होते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भी सिक्योरिटी नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे जो लीडर हजरात हैं, साबिक वज़राए आज़म है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनको भी बख्तरबंद गाड़ी में ला के और आप जो है वो वहाँ पे पहुँचाया करते थे अदालतों में। तो ये तो एक बहाना, हेला बहाना है कि आप नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की झलक जो है वो आवाम को दिखाई जाए, क्योंकि उसके बाद जो रिएक्शन आएगा उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो रियासत के अपने भी मसाइल हैं, डेफिनेटली उन्होंने उसको भी देखना है। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और एक लहर आई हुई है, और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ इस वक्त बड़ी हिम्मत के साथ, जवामर्दी के साथ अपनी फौज को साथ लेके चल रहे हैं, हमारे जवान वहाँ पे अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। उनका खून जब गिरता है, जब वो शहीद होते हैं, तो हमारे बच्चे कम से कम पलते हैं या उनको एक सिक्योर माहौल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की इस वक्त डायनेमिक्स क्या है। और अगर आप इमरान खान साहब को अदालत में पेश करते हैं, खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या आ जाता है, फिर एक लहर उठती है, फिर उसका रिएक्शन आता है, तो ये रियासत इन चीज़ों को बेहतर समझती है और इसको देखना चाहिए कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी लाजमी है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक कातलाना हमला हो चुका है। तो जेल के अंदर भी ट्रायल होते रहे। हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी जेल में ट्रायल हुआ था, तो ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल होने में कोई जो है वो हरज नहीं है, लेकिन उसमें शफाफियत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी इसी तनाजुर में है कि इसमें थोड़ी सी शफाफियत शायद नज़र नहीं आ रही थी। अगर उस शफाफियत को लाजमी करार दे दिया जाएगा या उसको बंदोबस्त कर लेते हैं, जेल ट्रायल के अंदर नज़र आता है कि शफाफियत के साथ जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हरज नहीं है। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और रूल ऑफ लॉ की जब हुकूमत होगी, लोगों को नज़र आएगा कि इंसाफ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान और पीटीआई की अभी मुश्किलात ख़त्म होती मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी ये मामला चलते रहेंगे। एक केस में अगर रिलीफ मिलेगा तो दूसरा केस आ जाएगा, दूसरा केस में रिलीफ मिलेगा तो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी या कोई टीवी इंटरव्यू आ जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई पैचअप हो रहा है सियासी तौर पे। अभी वो जंग जो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की है वो जारी है। पीटीआई की तरफ से भी वार किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भी आपने देखा कि इंटरव्यूज जिस तरह पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है। इलेक्शन हो जाएंगे, जिस तरह इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान किया है उस पर अमल होगा, नून लीग को जितवाया जाएगा या इस तरह इलेक्टेबल्स के साथ मिलाया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं। वो तो एक नौश्ते दीवार है, सबको नज़र आ रहा है, बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है कि जिस तरह की उनसे ट्रीटमेंट हो रही है, कहाँ वो एक मुजरिम थे, एक सजा याफ्ता शख्स थे, और कहाँ उनको एक प्राइम मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपने देखा कि उनके भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मान रहे हैं। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी जो है वो अपना सरप्राइजेस आएंगी और ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। जी मुज़म्मिल साहब। देखें, पहली बात जो आपने की है ना कि जी वो कारकुन आ जाते हैं साथ, तो ये जत्थे लेकर अदालतों में आना जो है ना, ये कोई अच्छे सियासी रहनुमाओं का काम नहीं है। हमने तो ज़मान पार्क के बाहर भी जत्थे देखे हैं और आजकल वहाँ वीरानी भी देखते हैं। और अब वो जत्थे कहाँ हैं जो आप हमें दिखाते थे कि ज़मान पार्क के बाहर बैठे हैं, अब आ जाएं, अब अडयाला जेल के बाहर आ जाएं, अब बाहर अडयाला जेल के 100 बंदा खड़ा हो जाए। तो वो तो सारी मैनेज चीज़ें थी कि इमरान खान साहब ड्यूटियां लगाते थे एमपीएच की कि तुमने 25 लेके आने हैं, तुमने 25 लेके आने हैं, तुमने 50 लेके आने हैं, यूँ 5000 बंदा इकट्ठा होगा। हर एक की टिकटों के लालच थे, उन टिकटों के लालच के चक्कर में आप लोगों को लाते थे और अदालतों पर जत्थों के ज़रिए चढ़ाई करते थे
اور عدالتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے تھے. ہم نے دیکھا رات 10 بجے تک جج انتظار کرتے تھے کہ کب خان صاحب کی سواری پہنچے گی تو ہم ضمانت کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دیں گے. تو وہ انصاف بھی ہم نے دیکھا ہے جو خان صاحب کو رات 12 بجے درجنوں ضمانتوں کی صورت میں بھی دیا جاتا رہا ہے. وہ بھی قوم کے سامنے ہے. جتھوں کے ساتھ عدالتوں میں آنا, عدالتوں پہ چڑھائی کرنا, توڑ پھوڑ کرنا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اتنے مقدمات ہیں, جتنی دفعہ انہوں نے قانون توڑا ہے اتنے ہی مقدمات ہیں. اگر وہ قانون بار بار نہ توڑتے تو اتنے مقدمات نہ ہوتے. سیاستدان کا کام نہیں ہے کہ قانون توڑے, اسے قانون کے دائرے میں اپنی جدوجہد کرنی ہے. جب سیاستدان قانون توڑتا ہے تو پھر وہ سیاستدان نہیں رہتا ہے, کیونکہ سیاست کام ہی قانون اور آئین کے دائرے میں کام جدوجہد کرنے کا ہے. جب آپ کہتے ہیں 200 مقدمات ہیں تو میں کہتا ہوں 200 دفعہ قانون ٹوٹا ہے تو 200 مقدمات ہیں نا. اگر قانون 600 اگر کوئی آدمی کے اوپر 50 قتل کے ہیں, اس نے 50 قتل کیے ہیں تو اس پر 50 ہیں نا. وہ کہے جی میرے پہ 50 قتل کے پرچے ہیں. بھئی آپ نے 50 قتل کیے ہیں, آپ پر 50 قتل کے مقدمے ہیں. آپ نے 100 ڈکیتیاں کی ہیں, آپ پر 100 ڈکیتی کے مقدمے ہیں. آپ نے 200 دفعہ قانون توڑا ہے, آپ پر 200 قانون توڑنے کے مقدمے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. لیکن بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو انٹرویوز ہیں یہ سب کچھ ہیں. بات تو سچ ہے نا, بے شک رسوائی کی بات ہے, کوئی جھوٹ تو آ نہیں رہا باہر. کیا وہ پہلے خاوند نہیں تھے؟ کیا یہ سب کہانیاں ہمیں پتہ نہیں تھیں؟ کوئی اس میں جھوٹ بات ہے تو آپ کہیں جی کہ بڑی بات ہے. آپ کہیں آپ نے دباؤ سے سچ دبایا ہوا تھا, دباؤ ختم ہوا ہے, سچ باہر آ گیا ہے. عامر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ صرف اتنا مزمل کہ یہ جو ہے نا یہ دس از دا ڈرٹی سائڈ آف پاکستانی پالیٹکس. اس کو ہم کسی طرح سے بھی دھو کے اور اس کو ایسی کوئی شکل نہیں دے سکتے کہ جو دیکھنے میں بھی گندی نہ لگے اور جو محسوس کرنے میں بھی ہمیں گندگی محسوس نہ ہو. پاکستان کی سیاست کی ایک طرف بہت زیادہ گندی ہے, آج نہیں ہے, وہ بہت عرصے سے ہے. فرق ایک اس کے اندر بہت زیادہ آیا ہے کہ پہلے اس طرح کی گندگی جو سیاست میں ہم دیکھتے تھے, جس کے اندر یہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں, یہ الٹی سیدھی تصویریں جاری کر دی جاتی تھی سیاستدانوں کی, الٹے سیدھے اسکینڈلز کے اندر ان کو ملوث کر دیا جاتا تھا, پرائیویٹ نیچر کے اسکینڈلز کے اندر جو ہے وہ ریاست کی طرف سے کام ہوا کرتی تھی. وہ سیاستدان خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کرتے رہتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ریاستی ادارے بھی شامل ہو گئے, انہوں نے بھی گند اچھالنا شروع کر دیا سیاستدانوں کے اندر. اور اب اس کی ایسکلیٹ اس لیے کر گئی ہے مزمل کہ اس کے اندر ایک مقبول لیڈر, ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما جو ہیں وہ انہوں نے ان کی باؤنڈریز کچھ اور پھیلا دی ہیں. اس طرح کی جو ڈرٹی پالیٹکس ہے پاکستان کی, اس کا دائرہ کار انہوں نے اور زیادہ وسیع کر دیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہو رہا ہو, چاہے وہ ریاستی اداروں کی جانب سے ہو رہا ہو. میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی حد تک جو دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی ہو رہا ہے, اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جس کو ہم کسی طرح سے دھو دھلا کے کہیں کہ نہیں یہ سائڈ تو اس کی صاف ستھری ہے اور یہ سائڈ اس کی گندی ہے. یہ ہے ہی وہ گندگی کی سیاست. اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز قریب آئیں گے ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور بھی زیادہ ابال دیکھیں گے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں اس وقت اس کی جو زد میں ہے نا, میں اپنی بات یہاں پر ختم کر دوں گا کہ جو اس گندگی کی زد میں ہے نا وہ اس گندگی کو پھیلانے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے مزمل. جب ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا, جب وہ ان کے پاس اختیار تھا, تو وہ باقی سب سے کچھ آگے ہی بڑھے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. سو لیٹ اس ہوپ کہ ایک دفعہ انتخابات ہو جائیں, ایک نئی حکومت بن جائے, تو یہ جو پاکستان کی جو گندی شکل ہے سیاست کی وہ بھی اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں نکھار آتا نظر آئے گا, تھوڑی صفائی آتی نظر آئے گی. جی مزمل. بہرحال سچ کتنا بھی گندا ہو وہ سچ ہی ہوتا ہے, کڑوا ہو سچ ہی ہوتا ہے. آپ اس کو گندا کہہ کر تو آپ سچ کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے عامر صاحب. وہ چاہے گندا ہے, چاہے اس کی شکل اچھی ہے, چاہے گندی ہے, چاہے کڑوی ہے, چاہ میٹھی ہے, وہ اگر وہ سچ ہے تو وہ پھر سامنے تو آتا ہے. صحیح ہے, آپ کی بات درست ہے, حد تک درست ہے. بھائی تو صرف وہ طریقہ کار جس سے وہ آ رہا ہے, جس طرح سے وہ سامنے آ رہا ہے, جن مواقعوں کے اوپر وہ سامنے آ رہا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کی بدبو میں اضافہ کرتے ہیں تھوڑا سا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے, یہ جو ہے وہ ہے, جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. جی مزید نسیم صاحب.
جی بالکل، آپ نے جس طرح گفتگو فرمائی تھی میرے جواب کے بعد مجھے بڑی اچھی لگی. آپ نے بڑی اچھی چیزوں کی نشاندہی کی تھی. باقی واقعی پاکستان میں انتشار اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جتھے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن کاش آپ ذکر کر دیتے کہ مریم نواز نے جس طرح جتھا لے کے لاہور نیب کے اوپر پتھراؤ شروع کیا تھا، اور جس طرح مسلم لیگ نون جتھے لے کے سپریم کورٹ پہنچ گئی تھی اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا تھا، جس طرح شہباز شریف صاحب چیف جسٹس اور جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر کے انسٹرکشنز دیا کرتے تھے، میرے خیال سے یہ روایات بھی بہت بری تھی. اگر یہ تمام چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کریں اور یہ تمام جو سیاسی گند ہے، اگر عمران خان صاحب کے پاس 200 مقدمات ہیں، ایف آئی آر ہے اور درست ہیں، تو میرے خیال سے مزمل صاحب 5-6 ایف آئی آر میں آپ کے اوپر بھی کٹوا دیتا ہوں اور پھر آپ کو کہوں گا کہ بھئی دیکھیں ایف آئی آر تو کٹ گئی ہیں، یہ تو درست ہی ہوں گے نا، آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، سچائی تو ہوگی. سچائی کی بات آئے گی تو پھر عائشہ احد کا بھی نام آئے گا، پھر تیمینہ دورانی کا نام بھی آئے گا، پھر تنویر زمانی کا نام بھی آئے گا. بات یہ کہ سیاست میں گند گھولا گیا ہے اور ہمیشہ سے سیاستدان ہی اس کا کرتا درتا، اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی حال ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں جو آپ نے باتیں کی یا میں نے باتیں کی، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ پاکستان میں ان چیزوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے. بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے آ کے گالم گلوچ شروع کی. مجھے تو یاد ہے کہ نسیم صاحب عائشہ احد پر ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا تھا، آپ شاید بھول گئے ہیں. خاور مانیکا پر تو چیف جسٹس نے سو موٹو نہیں لیا، اور وہ اس پر سو موٹو لے کر خاور مانیکا اور بشرا بی بی کو عدالت میں طلب نہیں کیا کہ یہ عدت میں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا. عائشہ احد اور حمزہ کے معاملے پر تو وقت کے چیف جسٹس نے سو موٹو لے کے دونوں کو طلب کر کے چیمبر میں کھڑا کر لیا تھا. تب آپ لوگوں نے نہیں کہا تھا یہ نجی معاملہ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کسی کے نجی معاملے پر سو موٹو کیسے لے سکتا ہے. اس وقت تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ قانون کی حکمرانی ہے. تو آج بھی قانون کی حکمرانی ہے. آج کیوں بدل گئے ہیں سٹینڈرڈز؟ آپ ماضی کی غلطیوں کو سامنے لا کر آج کی غلطی کو جائز قرار نہیں دے سکتے. آپ ماضی سے کے جھروکوں سے کچھ غلط ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں اپنے پسندیدہ لیڈر کو آج جائز قرار نہیں آپ دلا سکتے اس کے نتیجے میں کہ اس کو بھی وہ غلطی کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے. مزمل صاحب آپ نے میری بات کاٹ کے اپنی بات شروع کر دی. آپ کے پاس مائک ہے، آپ بول سکتے ہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. جس طرح میں نے اطمینان سے آپ کی بات سنی، میں آپ کی بات سنوں گا. بات یہ کہ ہم نے اس وقت بھی اپریشیٹ نہیں کیا تھا. یہ معاملات نہیں اس طرح جو اچھالے جانے چاہیے. اگر آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو یہی خاور مانیکا صاحب تھے جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں بشرا بی بی کی پاکیزگی کی، انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں عمران خان صاحب کی پاکیزگی کی. اور ابھی جب وہ ایک اپنا چلے سے ہو کے آئے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ انٹرویو یاد آ گیا. تو اس طرح کا تو ایک بیان اسحاق ڈار صاحب نے بھی دیا تھا. پھر آپ یہ بھی کہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو اس وقت بیان دیا تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے حدیبیہ پیپر مل میں جو دیا تھا وہ بالکل درست تھا، اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے تھی. ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ہماری کورٹس نے فیصلہ کیا، نواز شریف صاحب کو سزا یافتہ قرار دیا، تو پھر وہ کورٹس بھی ٹھیک تھیں. آپ یہ نہ کہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو، جو چیزیں غلط ہے اس کی نشاندہی ضرور کی جائے، وہ کسی کے بھی دور میں ہو. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. نواز شریف صاحب قابل احترام ہے، زرداری صاحب قابل احترام ہے، عمران خان صاحب قابل احترام ہے. تو بات تو یہ ہے کہ جب جس کا دور آتا ہے، جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے لیے تو یہ تمام خواتین بھی ہے، میں دوبارہ ان کا نام نہیں لوں گا، تمام خواتین بھی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک دور میں ان کا نام سامنے آ جاتا ہے، دوسرے دور میں دوسرے کو آپ ملین کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کے یہ مسائل ہیں کہ فرا گوگی یا فلاں چیزیں؟ پاکستان کے مسائل تو معیشت ہے، پاکستان کا مسائل تو سیاسی استحکام ہے، پاکستان کے مسائل تو دہشت گردی ہے. پاکستان میں 11 کروڑ نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں. پاکستان کے مسائل تو یہ ہے، لیکن ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا کے... مجھے عامر صاحب کا ایڈ کر کے بریک پہ جانا ہے. تو عامر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ ویری بریفلی مزمل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں سیاست وی مسٹ آلویز کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو ساری گفتگو ہے یہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں ہو رہی ہے، اور سیاست ایک ایسا عجیب و غریب کھیل ہے جی، اس میں ضروری نہیں کہ ایک چیز اگر جائز ہے تو دوسری نہ جائز ہو، اس کی مخالف چیز جو ہے وہ ناجائز ہو. اگر ایک شخص غلط ہے تو اس کا مخالف جو ہے وہ صحیح ہو. کئی دفعہ دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں، کئی دفعہ دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں. سیاست دیکھیں ایک ایسا کھیل ہے جہاں پر اگر دو جھوٹ مل کر ایک سچ نہیں بنا سکتے نا، تو دو سچ کو بھی اگر آپ ملا دیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اخلاقی طور پہ وہ بات جائز نہ لگے.
ہم ایک بہت ایک متیازے سے اور ایک گندے سے رستے کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان کی سیاست چل رہا ہے. نکل آئے گی. پہلے بھی دیکھی ہے ہم نے اس طرح کے رستوں پر بھٹکتی ہوئی پاکستانی سیاست. نکل آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اس وقت جو ہے میرا نہیں خیال کہ کم از کم میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی ایک کو کسی دوسرے کو کے خلاف درست ثابت کرنے کی کوشش کروں یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں. ایسی مثالیں دے کے کیونکہ بذات خود ان میں کچھ درست نہیں تھا. جی مزمل. بہت شکریہ. بہرحال میرے دونوں پارٹیسپنٹس اس حد تک تو متفق ہیں کہ مستقبل میں سائفر کیس کا جیل ٹرائل ہی ہوگا. اس کی ان کے پاس توجیحات اور دلائل تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ یہی ہے, دونوں میرے ساتھ جو دونوں پارٹیسپنٹس ہیں اور میرا بھی, کہ آج کی انٹرا کورٹ اپیل کے بعد بھی سائفر کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا. اور وہ بشک اوپن کورٹ ہو یا ان کیمرہ ہو لیکن ہوگا جیل میں ہی. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک پہ بات. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر آگے چلنے کا فیصلہ کیا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کی گئی ہے اور مل کر آگے انتخابات میں چلنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اس سے پہلے ایسا اعلان مسلم لیگ نون کا ایم کیو ایم کے ساتھ سامنے آ چکا ہے. اب پھر بلوچستان میں بہت سارے لوگوں نے نواز شریف کو جوائن کیا جس سے بلوچستان میں ان کا دوسری سیاسی جماعتوں سے اتحاد بھی سامنے آ چکا ہے اور وہ بلوچستان کے ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آئے. اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آنے سے مسلم لیگ نون کا کیا ایک نیشنل الائنس جو ہے, گریٹر نیشنل الیکشن الائنس کی شکل بن گئی ہے یا ابھی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے, اس پر بات کریں گے. نسیم صاحب, آپ کو اندازہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک ہی ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اکٹھا چلنا, سب کچھ کا اعلان ہو جائے گا؟ جی بالکل مزمل صاحب, مجھے اس کی پوری امید تھی کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور چیئرمین عمران خان صاحب مد مقابل تھے تو تمام پارٹیاں ملی, پی ڈی ایم بنی, اسٹیبلشمنٹ ساتھ ملی تو ان کی حکومت گرائی گئی. اور ابھی بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں موجود ہیں لیکن ان کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ الیکشن میں تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھی ہے کہ 75 سے 80% تک پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے. تو بات یہ کہ نواز شریف صاحب نون لیگ پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے, بڑے پاپولر لیڈر تھے نواز شریف صاحب, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, لیکن اس دفعہ الیکشن میں ان تمام جماعتوں کو کچھ نہ کچھ خوف نظر آ رہا ہے. اور جس طرح ملاقاتیں کروائی گئی جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا کہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کس طرح گورنمنٹ سٹاپل کرنی ہو, سینٹ کا چیئرمین لانا ہو تو بلوچستان کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے. اور شاید اسی کے اوپر پیپلز پارٹی کی ناراضگی بھی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان سے الیکٹیبلز یا ہمارے ساتھ ملا دیے جائیں گے. تو بالکل یہ الیکشن کی تیاری نہیں ہو رہی. ایک جس طرح عدم اعتماد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنائی گئی تھی, ابھی بھی وہی سارا سینیریو چل رہا ہے کہ الیکٹیبلز, یعنی کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ نمبر گیم جو ہے اس کو پہلے سے مکمل کر لیا جائے, اس کے بعد الیکشن کروا دیے جائے اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو حکومت سونپ دی جائے. تو مجھے بالکل امید تھی کہ ان کی ابھی جو ہے وہ ملاقات فضل الرحمان سے بھی ہوگی, باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان سے بھی ہوگی اور طریقہ کار ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن لڑے بغیر جو ہے وہ حکومت بنائی جائے. اور نواز شریف صاحب کا قد سیاست میں مجھے بہت ہی چھوٹا نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ تو بہت پائے کے لیڈر ہیں, پاکستان کے بہت بڑے لیڈر رہ چکے ہیں, لیکن میرے خیال سے اب عوام میں جانے والا معاملہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا کیونکہ پہلے بہت بڑے بڑے جلسے نواز شریف صاحب کیے کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بہت پاپولیرٹی تھی لیکن اب تو سنا ہے کہ لاہور تک سے سیٹ پہ کھڑا ہونے کے لیے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. تو بالکل ان چیزوں کی امید تھی اور دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں بلوچستان مل جائے گا, کچھ ساؤتھ پنجاب کے ہم الیکٹیبلز لے لیں گے, کچھ سیٹیں خیبر پختونخوا سے نکلیں گی. تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ڈائنامکس بنائی جائے گی تاکہ وہ حکومت بنا سکے. اور نون لیگ کو تو پورا پنجاب کے اوپر
ایک ناز ہوتا تھا اور وہ پنجاب سے اتنی سیٹیں نکالتے تھے کہ ان کو دوسرے صوبوں کی سیٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور وہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ بناتے تھے. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب. عامر صاحب, یو ور ایکسپیکٹنگ اٹ؟ جی دیکھیں, ملاقات تو میں بالکل ایکسپیکٹ کر رہا تھا مزمل, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں دوسرے بندے کے ساتھ مل کے آپ سے اختلاف کرتا ہوں. آج آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نسیم صاحب سے اختلاف کروں. دیکھیں, یہ پاکستان کی سیاست ہے. ہم جتنی جلدی اس کو مان لینا اتنا ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اس طرح کی تانے طرح کرنا کہ جی وہ ان کو ملایا جا رہا ہے یا ان سے ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں یا یہ ایک چیز بنائی جا رہی ہے اور ان کو انتخابات کے بغیر الیکٹ کرایا جا سکتا ہے. دیکھیں, ہر الیکشن پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہر دفعہ ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پاکستان میں سیاست کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسی طرح کی مشکلات سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہے. اب آ جائیں آپ ادھر عید کی جو ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں, میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ملاقات ہے اور اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی سیاست ہے. مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست کا عروج جو ہے وہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں. 2002 میں جب ایک MMA بنائی گئی جس کا وہ بہت بڑا حصہ تھے اور نہ صرف اس کو 45 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں مل گئی بلکہ ان کو ایک خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنانے کا موقع بھی مل گیا. اس کے بعد کے 3 الیکشن اگر آپ دیکھیں, ایک میں 7 جو انہوں نے MMA کے تحت لڑا, پھر انہوں نے JUIF کے پلیٹ فارم پہ 2013 کا جو الیکشن لڑا اس میں بھی کوئی 10 سیٹیں ان کو ملی. پھر اس کے بعد دوبارہ MMA بنائی گئی 2018 میں, اس کے اندر بھی ان کو 12-13 سیٹیں ملی. اب مولانا فضل الرحمان کی اپنی سیاست صرف اپنے لیے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کا دل جلا ہوا ہے. جو ان کے ساتھ صدارتی انتخابات میں 2018 میں ہوا ہے, زرداری صاحب سے جو ان کی ناراضگی چل رہی ہے وہ ابھی تک وہ بھولے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے انتخابی الائنسز کے حوالے سے اتنی اہم نہیں ہے جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرسنل سیاست کے حوالے سے یہ اہم ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب اور سندھ کے اندر تو وہ کوئی میجر پولیٹیکل پلیئر ہے نہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اگر آپ بات کریں تو بلوچستان کے اندر وہ کمپیٹیٹر ہیں PMLN کے, خیبر پختونخوا کے اندر وہ کمپیٹیٹر ہیں PMLN کے. تو وہ جو ان کو جو کچھ تلاش ہے وہ اپنے لیے ہے. اس لیے مجھے بڑی دلچسپی ہے کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے اور آگے مولانا کو اس میں سے کیا ملتا ہے اور اس کے بدلے نواز شریف صاحب کا کیا خیال ہے کہ وہ ان سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. جی مولانا, میں ایگری کرتا ہوں عامر صاحب آپ سے کہ جو بلوچستان میں نواز شریف صاحب نے اننگ کھیلی ہے وہ مولانا کے لیے تو کوئی فیوریبل نہیں ہے. جب وہ بلوچستان میں اپنا ساتھ ڈاکٹر مالک اور محمود خان اچکزئی کو چلا رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو وہاں مضبوط کر رہے ہیں تو مولانا کو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. پھر تو مولانا ان کے بلوچستان میں کمپیٹیٹر ہیں. یہ الائنس جو ہے یہ KP اور سندھ کی حد تک ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ KP اور سندھ کی حد تک تو بہت اچھی ہو سکتی ہے. سندھ میں مولانا کی پوزیشن ہے, اندرون سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی, اور وہ اس میں گریٹر نیشنل الائنس میں آ سکتے ہیں. باقی الیکشن سے پہلے آپ کو اپنے ایک اکٹھا مل کے لڑنا نئی بات نہیں ہے. کیا 2018 میں عمران خان نے باپ, مسلم لیگ کاف, جنوبی پنجاب مہات سب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن نہیں لڑا تھا؟ کیا 13 میں سب نے مل کر سیاسی جماعتوں نے انتخابی اتحاد نہیں بنایا تھا؟ انتخابی اتحاد ہر انتخابات میں بنتے ہیں اور وہ انتخاب جیتنے کے لیے بنتے ہیں. سیاسی جماعتیں آپس میں ہاتھ جو ملاتی ہیں انتخاب جیتنے کے لیے. اگر کوئی سیاسی جماعت اچھے انتخابی اتحاد نہیں بنا سکتی تو یہ اس کی اپنی سیاسی ناکامی ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نہیں چلنا چاہتے, اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ MQM نہیں چلنا چاہتی, اگر جماعت اسلامی اور PTI کا کوئی الائنس نہیں بن پا رہا, اگر اور سیاسی جماعتیں آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہی, پیپلز پارٹی اور PTI نہیں کر پا رہی, تو اس کا آپ ذمہ دار نواز شریف کو کہیں گے جی کہ چونکہ ان کا نہیں ہو رہا لہذا نواز شریف کو بھی نہیں کرنے چاہیے اپنے الائنسز. وہ بیٹھا رہے کہ پہلے دوسرے کر لیں پھر میں کروں گا. آپ ایک الیکشن میں جا رہے ہیں, آپ ایک بڑے الائنس کے ساتھ جائیں گے, آپ کے جیتنے کے زیادہ امکانات ہوں گے. اور پھر ہر انتخابات میں فیوریٹس ہوتے ہیں, انڈر ڈاگز ہوتے ہیں, پولز آتے ہیں کہ فلاں جیت جائے گا فلاں ہار جائے گا. تو آپ کہیں جی کہ پولز میں تو فلاں کا جیتنا آ گیا, اب الیکشن کرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پولز میں نتائج آ گئے ہیں, اب الیکشن کیوں کرانا ہے؟ الیکشن پھر بھی کرایا جاتا ہے.
ہر میچ سے پہلے کوئی فیوریٹ ٹیم ہوتی ہے، پھر بھی میچ تو کھیلا جاتا ہے نا، اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان انتخابات میں اس وقت نواز شریف فیوریٹ ہیں، ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے اپنی سیاسی راہیں ٹھیک کی ہیں، تو یہ ان کا قصور ہے یا ان کے مخالفین کا قصور ہے؟ اگر پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوا، ایم کیو ایم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوا، اگر عمران خان نے ملک کی ساری سیاسی قیادت کو گالیاں نکالی ہوئی ہیں اور کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، تو اس کا قصور نواز شریف کو دے دیا جائے گا کہ وہ اب چونکہ وہ کسی کو گالی نہیں نکالتا، اس نے کسی کے ساتھ دروازے نہیں بند کیے ہوئے، تو وہ اب کیوں بنا رہا ہے؟ تو مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ دوسروں کی کوتاہیوں کی ذمہ داری بھی نواز شریف پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نسیم صاحب، ان کی اپنی کوتاہی ہے، زرداری صاحب کراچی میں ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر نہیں چل سکے، مولانا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکے، پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تھے، تو پھر آج اس کا گلہ بلاول صاحب جلسوں میں جتنا بھی کر لیں، سیاسی جماعتوں نے اپنی ضرورت کے تحت اتحاد بنانا ہوتا ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں بناتے وہ۔ جی مزمل صاحب، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا، جیسے عامر صاحب نے میری بات سے اختلاف کیا، اچھا آپ دونوں کی جو ہے نا اس کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں، آپ دونوں نے جو بیان دیا ہے میں بالکل متفق ہوں۔ بات یہی ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے اپنا کیا ہے، 2018 کے الیکشن جو ہے آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جس طرح عامر صاحب نے کہا ارینجمنٹس ہوتی ہیں، تو پھر اس وقت عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو سلیکٹڈ نہ بولا جائے۔ نہیں نسیم صاحب، آر ٹی ایس بیٹھنے سے تو انتخابی نتائج پہ اثر پڑا نا، کہ نتیجہ روک لیا گیا۔ دیکھیں، اگر عمران خان نے کوئی اپنی الیکشن مینجمنٹ اچھی کی ہے، اس کے باوجود ساری سیاسی جماعتوں نے الیکشن لڑا، اگر اس کے بعد الیکشن والے دن آر ٹی ایس بیٹھ گیا تو وہ تو دھاندلی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جہانگیر ترین کا عمران خان کو جوائن کرنا، علیم خان کا جوائن کرنا تو شاید دھاندلی نہیں ہے، لیکن آر ٹی ایس کا بیٹھنا تو دھاندلی ہے۔ آپ کس چیز کو کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، میں صرف یہ کہنے لگا کہ دیکھیں، اگر تو یہ واقعی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے اور یہ پلینگ فیلڈ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے سجائی جا رہی ہے اور ان کو بڑی سہولت کاری کی جا رہی ہے، تو دیکھیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسمبلی میں ان کو بھی سلیکٹڈ کہا جائے گا الیکٹڈ کے بعد، الیکشن کے بعد، کیونکہ عمران خان کو بھی الیکشن سے پہلے جو ہے وہ کسی نے سلیکٹڈ نہیں کہا تھا، الیکٹڈ ہو گئے تھے تو تبھی انہوں نے ان کو وہ سلیکٹڈ کہا تھا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تاریخ میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا تو پھر آپ کو یہ بڑا واضح ہو جائے گا کہ پاکستان میں جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ اسی طرح کے عہد سے لڑ کے بنتا ہے، ان کی وجہ سے بنتا ہے، یا کئی دفعہ ان سے لڑ کے بھی بنتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 2008 میں بڑے خوش تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو حکومت دیتے اور 2013 میں نواز شریف کو حکومت دیتے بڑے خوش تھے، لیکن وہ پولیٹیکل سچویشن ایک ایسی بنا دی گئی تھی اور اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا ہاتھ کھیلا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کو حکومت دے، 2013 میں حکومت دے۔ تو اب بھی اگر سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں کہ انتخابات میں جائیں، انتخابات لڑے، آپ ان باتوں کو چھوڑیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے کیا کہہ رہی ہے۔ جس میں میں تو کہتا ہوں کہ جس میں ووٹ دینے جاؤں گا پولنگ بوتھ کے اوپر نہ میرے اوپر سر کے اوپر کوئی فوجی کا کھڑا دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی بیوروکریٹ دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی پولیس والا، نہ کوئی سیاستدان مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، جی ٹھیک ہے نسیم صاحب، وہ عامر صاحب کہتے ہیں ووٹ ڈالنے جائیں گے، ووٹ کے بعد آر ٹی ایس نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ بات ٹھیک ہے کہ ووٹ تو جو ڈالا ہے وہ تو نکل آنا چاہیے، پری پول آپ اپنی ٹیم میں اچھے پلیئر شامل کر لیں، وہ آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض نہیں ہے، میں نے مزمل صاحب کہا تھا نا کہ مجھے تو آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے۔ میں تو یہی مثال دے رہا تھا کہ آر ٹی ایس عمران خان نے تو نہیں بٹھایا تھا نا، آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا؟ الیکشن کمیشن اس میں شامل تھا، اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، کون شامل تھی؟ اور جب زرداری صاحب نے اعتراض 2013 میں کیا تھا کہ یہ تو آر اوز کا الیکشن تھا، تو کون سی عدلیہ کا چیف اس وقت ملا ہوا تھا؟ کون لوگ ایسے تھے جو الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں؟ میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو، بھلے وہ 2018 کا تھا، 13 کا تھا، 8 کا تھا یا 2024 میں جو ہے نا، الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے، عوام کو پوری اجازت ہونی چاہیے کہ ان کے جو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وہی کاؤنٹ ہونے چاہیے، کوئی آر ٹی ایس نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی آر اوز کی مینوپولیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب اس قسم کی آپ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو پرووائڈ کریں گے تو اس کا نتیجہ عوام خود بھگتے گی، عوام کو بھگتنے دینا کہ اگر عوام کسی کو سلیکٹ کرتی ہے، وہ نواز شریف کو کرتے ہیں، زرداری کو کرتے ہیں، عمران خان کو کرتے ہیں،
اور پھر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کس طرح جو الیکٹیبلز گلے میں وہ جو ہے دوپٹے ڈلوائے جا رہے تھے ان کے پیچھے بھی کون لوگ تھے، اور پھر جب تحریک عدم اعتماد آیا تو ان لوگوں کو اکٹھے ورک کرنے والے کون لوگ تھے، اور اب نواز شریف کو سپورٹ کرنے والے یا نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنانے والے لوگوں کو ان کی طرف جھکانے والے، ایسی نواز شریف صاحب نے کیا کارکردگی کر دی ہے یا کیا ایک دم سے وہ پاپولر ہو گئے کہ تمام الیکٹیبلز ان کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان میں کیا برائی ہے، پیپلز پارٹی میں کیا برائی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حالات بنائے جاتے ہیں، اس طرح کا موقع بنایا جاتا ہے، کسی کو پاپولر کیا جاتا ہے یا شو کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں کہ یار جب فیصلہ ہو گیا ہے، اس بندے نے اگلا وزیر اعظم آنا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پاپولر کسی جماعت کے ساتھ جائیں؟ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لے کے تو انہوں نے آنا ہے، لے کے تو ہمیشہ یہی آتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس دفعہ نواز شریف آئے گا یا مسلم لیگ نون آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں۔ تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، میں تو آپ دونوں کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ شفافیت ہونی چاہیے، آئین اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، اور جب آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کرواتے ہیں اس کے نتیجے کچھ بھی آئیں اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اس میں تو میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی مزمل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور 2014 میں پھر ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا 129 دن کے دھرنے کے بعد، جس نے کہا تھا کہ انتخابات شفاف تھے، پروسیجرل ڈیفیکٹ ضرور ہو سکتے ہیں، اوورال انتخابات شفاف تھے، اور جس نے 129 دن کا دھرنا دیا تھا وہ RTS بیٹھنے پر، جوڈیشل کمیشن بنانے پر تیار نہیں تھا بطور وزیر اعظم۔ تو بہرحال یہ بھی ہماری تاریخ کے تلخ حقائق ہیں۔ مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ چودھری پرویز الہی جب بھی عدالت آتے ہیں وہ ایک نئی بات کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ IMF اور امریکی سفارتکار جو ہیں جیل میں عمران خان کو ملنے آتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ اگلا الیکشن بلے پر ہی لڑیں گے، اور جتنے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ سب بھی واپس آ جائیں گے۔ تو میں دونوں مہمانوں سے اس پر، نسیم صدیقی صاحب آپ کو لگتا ہے جتنے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں مزمل صاحب، فی الحال تو مجھے اس قسم کی کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آتی۔ پرویز الہی صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، لیکن آج کل جو حالات ہیں، جس قسم کے سیاستدان کو اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے یا اپنی سیاست زندہ رہنے کے لیے کوئی پازیٹیو بیان یا کچھ امید والے بیان ضرور دینے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں PTI کو کوئی اتنی کلیئر کٹ پوزیشن ملے گی۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ذوالفقار کی جو دہشت گردی کا الزام تھا پیپلز پارٹی کا، اس کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی کے حصے بکھرے ہوئے تھے، اس کو جڑتے جڑتے بھی سال لگ گئے۔ اسی طرح 99 میں جب نواز شریف صاحب کے طیارہ اغوا کیس بنا اور اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ ہوئی، کاف لیگ بنائی گئی، تو نون لیگ کو بھی دوبارہ ری اسمبل ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگا اور ان کے لوگ واپس آ گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ تو جب ایک کوئی کھلا میدان ملے گا PTI کو، چیئرمین عمران خان جو ہے PTI کے، وہ کھلے عام جلسے کرنے کی ان کو اجازت ہوگی، ان کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ تمام جن لوگوں نے چھوڑا ہے یا چھڑوایا گیا ہے وہ لوگ واپس آ جائیں۔ لیکن آنے والے الیکشن میں مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اسکرپٹ لکھ دی گئی ہے، اسکرپٹ کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے، اور وہ الیکشن بھی ہو جائیں گے، میاں نواز شریف صاحب آ بھی جائیں گے، وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ اللہ کو کیا منظور ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے ابھی نہیں لگتا کہ PTI کو کوئی اس طرح کا ریلیف ملے گا اور ان کے لوگ PTI میں واپس آئیں گے۔ جی مزمل صاحب۔ عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے واپس آئیں گے اور عمران خان ان کو واپس لے لیں گے؟ دیکھیں یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے جو حالات ہیں اور جو ان کی سیاست پچھلے 1.5-2 سال کے اندر خاص طور پر انہوں نے دیکھی ہے، پرویز الہی صاحب کبھی بھی سگے نہیں رہے ہیں، جس پارٹی کے اندر بھی وہ رہے ہیں زیادہ تر وقت انہوں نے اپنا PMLN میں سے گزارا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 1988 کے اندر نواز شریف صاحب کو پنجاب کا چیف منسٹر جب وہ بنے تھے تو یہ ان کی عداوت اس وقت سے ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو ایک تو ان کی جو ماضی کی سیاست ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان کے بیان کو سیریس نہیں لے سکتا، اور دوسری بات یہ بھی کہ ایسا خاندان جس کا ایک عمر رسیدہ بیمار باپ جیل میں ہو اور ان کا بیٹا اسپین کے اندر ایسا کر رہا ہو اور خود بھی وہ سیاست میں ہو، خود بھی وہ پنجاب کا چیف منسٹر بننے کی کوشش کر چکا ہوا ہو، تو ایسے خاندان کا بیان، کوئی بھی سیاسی بیان جو ہے وہ کم از کم میں تو بہت زیادہ
درستگی سمجھ لے سکتے ہیں. جی مجھے جی میں متفق ہوں عامر صاحب آپ سے، اور میری تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چودھری پرویز الہی اور مونس یہ الیکشن خود نہیں لڑنا چاہتے. انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کی بیگم اور مونس صاحب کی والدہ اور ان کی بہن ان کی جگہ الیکشن لڑیں گے. چودھری پرویز الہی اور مونس الہی خود اس بار الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. مونس اشتہاری ہو چکے ہیں اور چودھری پرویز الہی بھی نہیں لڑنا چاہتے. وہ اپنی بیگم کو اور اپنی ایک سالی کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں جو پہلے ایم پی اے رہی ہیں. خود وہ ابھی الیکشن لڑنے کے بلے پہ موڈ میں نہیں ہیں. بہرحال چوہدری صاحب کا خیال ہے کہ سب واپس آ جائیں گے. ان کی مسلم لیگ کاف سے جو لوگ گئے تھے، کیا وہ لوگ مسلم لیگ کاف میں واپس آ گئے تھے؟ واپس آنے کے جو محرکات ہیں وہ آپ دونوں نے خوب بیان کیے ہیں. اس کے لیے سیاسی بحالی ضروری ہے اور وہ جب تک نہ ہو تب تک ممکن نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مسلم لیگ کاف سکڑتی کہاں تک آ گئی ہے، ایک خاندان تک آ گئی ہے. ایک وقت میں اس کی پورے ملک میں حکومت بھی تھی. تو یہ کنگز پارٹیاں جو ہیں نا، یہ ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے باپ پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ کاف ہو. یہ کنگز پارٹیوں میں ہم نے ٹوٹ پھوٹ کا عمل بہت دیکھا ہے، اور یہ کنگ کے جانے کے بعد ان کے حصے بکھرے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. یہ کنگ کی محتاج رہتی ہیں کنگز پارٹیاں. جو ہی کنگ بدلتا ہے کنگز پارٹی جو ہے وہ اس کے حصے بکھرے شروع ہو جاتے ہیں. اور چوہدری صاحب کو اندازہ ہے کہ کنگ کتنا بدل چکا ہے اور نئے کنگ سے ان کے تعلقات کیسے ہیں. جو آج کے پروگرام میں نسیم صدیقی صاحب نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مجھے مزید اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نسیم صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ آخری ایک منٹ، انہوں نے بھی ایک کنگز پارٹی بنائی تھی جنرل جیلانی نے، تو بہرحال اس ملک میں کنگز پارٹیاں تو بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں. مکافات عمل چلتا رہتا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے. یہ جو دہشت گردی کی لڑائی ہے یہ ختم ہو. ہمارے جو نوجوان روزانہ پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ. تھینک یو نسیم صاحب، تھینک یو عامر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.